ہے کہ اللہ پاک نے کسی زمانے کو اپنے نبیوں کی اپنی رسالت کی وحی الہی کی روشنی سے محروم نہیں رکھا۔ پہلا انسان روشنی میں پیدا ہوا تھا۔ اس فلسفے کو ہم مسترد کرتے ہیں کہ پہلے کوئی بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے وہ انسان بن گیا۔ قرآن کے نقطہ نظر سے پہلا انسان حضرت آدم تھے اور وہ روشنی لے کر دنیا میں آئے تھے۔ وہ خدا کے نبی تھے، کامل ترین انسان تھے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کسی زمانے کو نبوت کی روشنی سے، وحی الہی کی برکت سے اور اپنی طرف سے عطا کردہ ہدایت سے محروم نہیں رکھا۔ جس طرح آکسیجن، جس طرح پانی، جس طرح سورج، یہ ہر دور میں اللہ پاک انسانوں کے لیے عطا کرتا رہا ہے، اس طرح نبوت کی نعمت بھی ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو عطا کرتا رہا۔ محمد الرسول اللہ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ پھر اہتمام کر دیا کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لے لیا ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس بات کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا ہے، زور لگانے کے باوجود بھی، پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی کہ وہ اس قرآن حکیم کے اندر کوئی رد و بدل کر دیں، نہیں کر سکے۔ اب یہ کام ہدایت کا یہ کام موجود ہے، تو اب لوگوں کی اپنی قسمت اور اپنی مرضی ہے کہ وہ اس سے فیض یاب ہوں یا اس سے فیض یاب نہ ہوں۔ نبی جب آتے رہے تھے تب کون سے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟ جن کی قسمت میں ہوتا تھا وہی نبی کے پاس آتا تھا۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے لوگ ایسے تھے کہ اتنے بڑے انقلابی، اتنے بڑے مسلح اور اتنے بڑے رہنما کی رہنمائی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے محروم رہے۔ تو فرمایا یہ ہے کہ ثم بعثنا، ان نبیوں کے بعد جن کا کل کی آیت میں تذکرہ ہوا تھا، پھر ہم نے بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ من بعدہم، ان کے بعد، ان نبیوں کے بعد ہم نے بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ موسیٰ و ہارون، موسیٰ کو بھیجا اور ہارون کو بھیجا۔ حضرات، بھائی ہوتے ہیں، یہ دنیا کے خوش نصیب ترین بھائی ہیں۔ موسیٰ اور ہارون دنیا کے خوش نصیب ترین بھائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں بھائیوں کو نبی بنایا ہے۔ بھائی ہوتا ہے نا، میرا بھائی بہت اچھا ہے، کہتے ہیں ہم بہت اچھا ہے۔ کوئی بھائی تھوڑا سا کم مال والا ہوتا ہے، دوسرا زیادہ مال والا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا کم پڑھا ہوتا ہے، دوسرا زیادہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، یعنی انسان فخر کرتا ہے بھائیوں کے اوپر۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کے بھائی حضرت ہارون کو نبی بنا دیا۔ یہ دونوں نبی بھائی، تو یہ دونوں نبی بھائی جو تھے، یہ کیا ہے؟ الی فرعون، یہ فرعون کے پاس گئے، جس کے پاس اس وقت اقتدار تھا، جس کے پاس اس وقت طاقت تھی اور قوت تھی، وملئہ، اور ان کے سرداروں کے پاس گئے۔ ملا دراصل کہتے ہیں ملء الارض، زمین کا بھر جانا، کسی چیز کا بھر جانا۔ تو ملا سرداروں کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے پاس دولت بہت ہوتی ہے، دولت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا دماغ بھی اکثر خراب رہتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، جس کے پاس دولت آئے وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا، آپے میں نہیں رہتا۔ یہ ہمیشہ سے یہی رہتے، یہ ہمارے آج کے بگڑے ہوئے سرداروں کی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ سے جس کے پاس دولت رہی ہے، کوئی ہے جو اپنے آپ کو سنبھال سکا ہے، ورنہ اکثر بدراہ ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتی تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ اور ہارون یہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور اس کے سرداروں کے پاس گئے، تو یہاں یہ نہیں کہا کہ عوام کے پاس گئے۔ یہ اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ بالعموم لوگ انہی مؤثر طبقات کے پیچھے ہوتے ہیں، سرداروں کے پیچھے ہوتے ہیں، چودھریوں کے پیچھے ہوتے ہیں، خانوں کے پیچھے ہوتے ہیں، یہی لوگ آگے لگتے ہیں اور پھر لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔
اس لیے خدا کے انبیاء نے آ کر بے شک عوام میں بھی کام کیا، لیکن ٹارگٹ ان مؤثر طبقات کو بھی کیا۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا مانگنی پڑی کہ اللہ ان دونوں میں سے ایک تو عطا کر دے نا، بڑے مؤثر ہے۔ یہ آئیں گے تو ایک پورے کا پورا حلیہ بدل جائے گا اور ڈھانچہ بدل جائے گا اور حالات کا رخ بدل جائے گا۔ اور پھر بدلا بھی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اسلام میں، پھر دیکھیں کیا سے کیا ہو گیا۔ تو یہ مالا کی طرف گئے بھی آیاتنا، لیکن ہماری آیات لے کر گئے، ہماری نشانیاں لے کر گئے۔ ایک نشانیت تو یہی ہے جن کو ہم روز پڑھتے ہیں، ان کو بھی آیات کہتے ہیں۔ یہ سب لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیات، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہاں آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو عطا کیے، اور 30 آیات، 9 آیات، 9 معجزے تھے جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب ہارون علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ ان میں سب سے بڑا معجزہ تو وہی تھا جس کا مقابلے میں مظاہرہ ہوا تھا کہ آپ نے ایک عصا پھینکا اور وہ ساری ان رسیوں کو نگل گیا جو سانپوں کی صورت میں وہاں مجمع کے اندر گھوم پھر رہی تھیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے معجزات عطا کیے تھے، اور 9 معجزات تو خاص طور پر تھے۔ فرمایا یہ ہے کہ ان آیات کے ساتھ گئے فاستکبروا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا۔ اس نے کہا یہ غلام آدمی ہے، ہمارے روب جمانے آیا ہے اور یہ حکومت کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اور اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ لوگوں تمہیں پتہ ہے دراصل یہ خدا کا نام لے کر تمہیں یہاں سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، خبردار ہو جاؤ، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اس نے کہا تمہاری یہ شاندار تہذیب، یہ تمہارا خوبصورت تمدن سارے کا سارا خطرے میں ہے اس آدمی کی وجہ سے۔ اگر تم نے اپنی صفوں کو سیدھا نہ کیا اور اس کا مقابلہ نہ کیا تو کچھ تمہارا نہیں بچے گا۔ دیکھو تو صحیح کہتا کیا ہے، یہ کہتا یہ ہے کہ زمین کے اوپر صرف اور صرف اللہ کی حکومت ہونی چاہیے، وہی جو یہ کہے، اللہ تو ہم نے نہیں دیکھا، جو یہ کہے وہی ہونا چاہیے۔ یہ اسلام نہیں چاہتا، یہ اسلام آباد چاہتا ہے، جس طرح آج کل ہے۔ یہ دراصل حکومت تو اس لیے چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنی حکومت کر سکے۔ فاستکبروا، انہوں نے تکبر اس لیے بھی کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا۔ یہ بڑے لوگوں کے نزدیک عزت، کامیابی اور سعادت کا معیار ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ عزت والے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، یعنی جو ان کے پاس موجود ہے، جو معیار انہوں نے اپنے زندگی کا بنایا ہوا ہے، اگر کوئی ان کی زندگی کے معیار پر پورا نہیں اترتا تو ان کے نزدیک وہ کیڑا مکوڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کو بے عزت کر دو، اس کو مار دو، اس کو کسی حق سے محروم کر دو، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک معیار وہی ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے کہ پیسہ ہے ان کے پاس، جس کے پاس پیسہ ہے وہ عزت والا ہے، اگر جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ تو فرعون اور اس کے سرداروں میں اس معیار سے اپنے آپ کو دیکھا، بھئی اگر یہ خدا کا نبی تھا، خدا سب کچھ دینے والا ہے، تو خدا اپنے نبی کو کیوں نہیں دیتا؟ اگر یہ اللہ کا پیارا تھا تو اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اس کے پاس مال ہوتی، اس کے پاس مالات ہوتے۔ اگر اللہ نے اس کو نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ خناس اب بھی کچھ نہ کچھ سرداروں کے ذہنوں میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں خدا کا تو فضل ہے، خدا کا تو احسان ہے ہمیں سب کچھ دیا ہوا۔ بابا یہ خدا کا فضل نہیں ہے، اللہ کے رسول نے آ کر یہی سمجھایا ہے کہ یہ خدا کا فضل تو ہے، لیکن یہ خدا کا امتحان بھی ہے۔ جس کے پاس زیادہ ہے اس کا بڑا امتحان ہے، اور جس کے پاس چھوٹا ہے، تھوڑا ہے، اس کے پاس چھوٹا امتحان ہے۔ تو فرمایا فاستکبروا، اور تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ایک مجرم قوم ڈکلیئر ہو گئے۔ اللہ نے لکھ کر دے دیا کہ یہ ایک مجرم قوم ہے جی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اصلاً کام کہاں کیا تھا؟ مصر میں کیا تھا۔ مصر اس وقت شرک کا گڑھ تھا،
اس کے بعد دوسرا مقام آیا یونان کا، یونان شرک کا گھر بڑھا ہے، لیکن یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ یونان بعد میں جو شرک کا گڑھ بڑھا، یہاں سے یہ افلاطون جو تھا یہ یونان کا تھا، اس نے تعلیم مصر سے حاصل کی تھی، مصر کے شرک کو لے کر یہ یونان میں آیا اور پھر وہاں سے یہاں سب کچھ پھیلا۔ اسی طرح کہتے ہیں ہندوستان کے اندر جو شرک پھیلا ہے وہ بھی مصر سے آیا تھا۔ یہ سامری جو تھا اس کی تعلیمات کو آپ دیکھیں اور ہندوستان کی رسم و رواج کو دیکھیں، یہ ملتے جلتے رسم و رواج ہیں، ہاں جی۔ تو یہ ہندوستان کے اندر بھی جو شرک کے اثرات ہیں یہ بھی مصر سے پھیلے تھے۔ یہ مصر شرک کا گڑھ تھا جہاں پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے کام کیا اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہاں آ کر یہ کام کیا ہے۔ تو بعد میں یہ کیا ہو گئے؟ قوم مجرمین، یہ مجرم قوم ہو گئے، اللہ کے نزدیک یہ مجرم قوم ڈکلیئر ہو گئے، فیصلہ ہو گیا کہ یہ قوم ہے۔ تو میرے دوستو، تکبر اور جرم کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ کا قرآن اور اللہ کا نبی ہمیشہ سے یہی تعلیم دیتا ہے کہ تکبر کے قریب نہ جانا۔ کسی دائرے میں بھی آپ ہیں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ کسی وجہ سے بھی اللہ پاک نے آپ کو کوئی اچھی چیز عطا کر دی ہے، اچھا علم دے دیا ہے، اچھی صورت دے دی ہے، اچھا مال دے دیا ہے، تو کسی دوسرے کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو۔ یہ اللہ کی عطا ہے جو آپ کے پاس ہے، اگر اللہ نہ دیتا تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ تو جو بڑا سمجھتا ہے پھر وہ جرم کے راستے پر چل کرتا ہے، جرم کرتا ہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پھر وہ قانو ہو گئے قوماً، ایک ایسی قوم مجرمین جو مجرموں کی قوم ہوتی ہے، پھر وہ جرم کرنے لگے۔ اللہ